اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق پارہ تلک الرسل یعنی قرآن شریف کا تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270۔ یہ جو سورت اور آیت اور پارہ ان تینوں چیزوں سے آپ اپنے سبق کو پہچانیں گے۔ تیسرا پارہ کھولیں اور وہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 270۔ آیت نمبر 270 سے آج کا سبق پڑھانے جا رہا ہوں، تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقۃ، وما یہاں پہ مد ہے اور مد منفصل ہے، یعنی حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ ما الگ کلمہ ہے اور انفقتم الگ کلمہ ہے، تو حروف مد الف واو یا یہ تین حروف مد ہیں۔ اس کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور مد منفصل کو تھوڑا کم ہی کھینچا جاتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم، نون ساکن کے بعد فا آیا، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ انفق قاف میں قلقلہ، انفقتم، میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجئے۔ من نفقۃ، نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ من نفقۃ، تنوین کے بعد حروف حلقی آیا، یہاں پہ اظہار ہوگا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم، او نذر، را کو پر کیجئے، را ساکن سے قبل والے حرف پہ زبر ہے۔ او نذرتم، میم مشدد ہے، غنہ کیجئے۔ من نذر، نون ساکن کے بعد نون ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نذر، تنوین کے بعد فا آیا، اخفا ہوگا۔ فإن اللہ، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، لام کے اوپر لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے قبل زبر ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، يَعْلَمُهُ اس جگہ پہ وقف ہوگا تو يَعْلَمُهُ، يَعْلَمُهُ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، من اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی ہے، اور نون ساکن کے بعد صاد ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ من انصار، دیکھیے جگہ پہ جو اظہار ہوگا، اظہار کا اپوزٹ اخفا ہوتا ہے۔ اظہار میں کیا ہوتا ہے، نون کی آواز کو بالکل ہی ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اخفا میں یہ ہوتا ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر کے تھوڑا چھپاتے ہیں۔ من انصار، من انصار، تو پوری آیت اس طرح سے پڑھیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، يَعْلَمُهُ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ اخفا، غنہ، اظہار وغیرہ کا سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھا جائے، ورنہ تو قرآن شریف کی تلاوت غلط طریقے سے عام طور سے لوگ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ قرآن شریف کو بہت ہی زیادہ پڑھنا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ورتل القرآن ترتیلا کا جو حکم دیا ہے، اس کے لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ہے کمال کی بات۔ تو ہمارے سبق کے اندر خاص طور سے تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو چلیے اس طریقے سے اگر آپ قرآن شریف کو سیکھنا چاہتے ہیں
تو شرکت فرمائے برائے مہربانی اور روزانہ سبق کو میں شرکت کرتے رہیں۔ تو چلیے 271 آیت نمبر 271 سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 پڑھتے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات، تب با میں قلقلہ کیجئے اور نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، کھڑا زبر کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، صدقات فنعم ما ہی، میم مشدد ہے یہاں پہ غنہ ہوگا، فنعم ما ہی، اور اس جگہ پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو ہوگا فنعم ما ہی یا ساکن ہو جائے گا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، وَإِن تُخْفُوهَا، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ آپ کو اخفا کرنا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، واو کے اوپر حمزہ ہے، یہاں پہ جھٹکا ہوگا، اور یہ جو دوسرا والا جو واو ہے یہ واو ساکن ہے، اس سے قبل پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ تو دیکھیں پہلا والا جو واو ہے یہ واو یہ نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے، اور دوسرا جو واو دکھ رہا ہے یہ حروف مدہ ہے۔ تو اس کو یوں کہیں گے وَتُؤْتُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فقراء۔ اب یہ جو مد ہے یہ حروف مد یعنی الف، یہ جو دیکھ رہے الف یہ حروف مد ہے، تو حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی فقراء یہ ایک کلمہ ہے، تو فقراء، تو یہ جو پہلے جو آپ نے مد پڑھا یہ مد منفصل، یہ منفصل کے مقابلے میں متصل کو زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، یہ مد متصل ہے، متصل کے معنی ہوتے ہیں ملا ہوا، یعنی حروف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ منفصل ہے، منفصل کے معنی الگ الگ جدا جدا، یہاں پہ حروف مد کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک چیز اور غور کریں، پہچان جو اس کی ہے یہ ہے کہ جو یہاں پہ مد بہت ہی باریک لکھا ہوا ہے اور اس جگہ پہ مد کو تھوڑا موٹا لکھا گیا ہے، تو یہ کم کھینچنا ہے، اسے زیادہ کھینچنا ہے۔ تو مد منفصل پہ باریک لکھا ہوتا ہے مد، اور مد متصل پہ موٹا لکھا ہوا رہتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور ایک تیسرا مد بھی ہوتا ہے جسے مد لازم کہتے ہیں۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْ یا ساکن کے بعد پہلے والے حرف پہ یا ساکن سے قبل زبر ہے، تو یا ساکن سے قبل جب زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ، را کو پڑ کر کے پڑھیں گے، را پہ پیش ہے، پڑ کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کی آواز جو ہوگی منہ بھر کے نکلے گی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا اور یہ ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد سین ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس جگہ پہ آپ چاہے وقف کریں چاہے وصل یعنی ملا کر کے پڑھیں، دونوں ہی صورتوں میں کم ہی ہوگا کیونکہ میم ساکن ہے۔ من سیئاتکم، واللہ، لام لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، پڑھ کر کے پڑھیں، واللہ بما تعملون خبیر، خبیر، اس را کو باریک پڑھے۔ رائے موقوفہ یعنی وہ را جس کے اوپر وقف کیا جائے، اس را سے قبل اگر یا ساکن ہو تو ہر حالت میں اس را کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے قدیر، بصیر، خبیر وغیرہ۔ تو پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آیت نمبر 272۔
لیس علیک، علیک یا ساکن سے قبل والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہ یا لین ہے، علیک، لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے اور لام کو پر کیجئے، لام سے لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، من یشاء حالت وقف میں، اور اگر ملا کے آپ پڑھیں گے تو من یشاء، تو نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، من یشاء، اور حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پہ مد متصل ہوگا، وما تنفقوا، تنفقوا نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا اور واو مدہ ہے، اسے تھوڑا سا کھینچیے، واو ساکن سے قبل پیش آوے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، من نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی ہے، اظہار ہوگا، من خیر، تنوین کے بعد فا آیا، اس جگہ پہ آپ کو اخفا کرنا ہے، اور نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون، نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا، الا ابتغاء، یہاں پہ مد ہوگا، مد متصل ہے، مد متصل، الا ابتغاء وجہ اللہ، وجہ اللہ، اور وقف کی حالت میں وجہ اللہ، جیم ساکن ہے، یہاں پہ آپ جیم ساکن ہے، یہاں پہ لفظ اللہ کی لام سے قبل زیر ہے، اس جگہ پہ اسلام کو آپ کو پر کریں گے، وجہ اللہ، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جیم ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ کیجئے، وجہ، وجہ اللہ، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب بھی اس کے اوپر جزم ہو یا اس کے اوپر وقف کیا جائے، دونوں ہی صورتوں میں اس کے مخرج میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوگی، اسے قلقلہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا، وجہ، وجہ، وجہ اللہ، وما تنفقوا، واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھیجئے، نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا کیجئے، وما تنفقوا من خیر یوفا، نون ساکن کے بعد خا ہے، اظہار ہوگا، من خیر یوفا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور فا مشدد ہے، یعنی فا کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ ملائیں، وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم، الیکم، یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہاں پہ کیا ہوگا، لین ہوگا، یا لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں، الیکم وانتم لا تظلمون، وانتم، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجئے، وانتم لا تظلمون، لا تظلمون ہے، نون زبرنا، لا تظلمون، حالت وقف میں لا تظلمون۔ چلیے پوری آیت پڑھتے ہیں، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ آیت نمبر 273۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا، اس جگہ پہ مد متصل ہے، تھوڑا زیادہ کھینچیے، اور احصروا ہا حروف حلقی ہے، اور را اس کو پر کیجئے، را کے اوپر پیش ہے، اسے پر کیجئے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، لام کو باریک کیجئے، فی سبیل اللہ لا یستطیعون، تا کو باریک کیجئے اور یہ تا کو پر کیجئے، یستطیعون ضربا فی الارض، اور اگر اس جگہ پہ آپ وقف کریں گے تو ہوگا ضربا فی الارض، را کو پر کریں گے، را ساکن سے قبل زبر ہے، پر ہوگا، اور تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، مد متصل ہے، تھوڑا زیادہ کیجئے، من التعفف، من التعفف، عین صحیح سے نکالیں، من التعفف، تعرفهم بسیماہم، عین کے آواز پہ خصوصی توجہ دیں، عین میں اور حمزہ میں فرق ہونی چاہیے، تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس، ناس، اور نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجئے، لا يسألون الناس الحافا، الحافا حالت وقف میں ہوگا، اور اگر آپ اسے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، الحافا وما تنفقوا، اور وقف ہوگا تو الحافا۔ ان سب وقف کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ وما تنفقوا، نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا، اور واو مدہ ہے، کھینچ کر کے تھوڑا پڑھیں، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی خا ہے، یہاں پہ اظہار کیجئے، من خیر، را کے اوپر تنوین ہے، را پہ تنوین ہے، اس کے بعد فا آیا، یہاں پہ اخفا ہوگا، اور نون مشدد ہے، غنہ کیجئے اور اسلام کو پر کیجئے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اب پوری آیت یوں ہوگی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آیت نمبر 274، اور یہ آج کے سبق کا آخر آیت ہوگا۔ الذین ينفقون، الذین، یا مدہ تھوڑا سا کھیچیے، ينفقون اموالهم باللیل، اموالهم باللیل والنہار، نون مشدد ہے اور را کو باریک کیجیے، والنہار سرا وعلانیۃ فلہم، سرا تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم، را جیم پہ قلقلہ ہوگا، را کو پڑ کیجیے، اجرہم عند ربہم، عند نون ساکن کے بعد
دال آیا اس جگہ پہ اخفا ہوگا. عند ربهم ربهم ولا خوف علیہم ولا خوف واو سے قبل زبر ہے, یہ واو لین ہے, نرمی کے ساتھ پڑھیں. ولا خوف علیہم اور یہاں پہ بھی یہ یا لین ہے. ولا هم يحزنون. پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے, اس کا کرم ہے. اس کے فضل کرم سے آج سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 274 مکمل ہوا. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے یہ سبق پیش کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بہت ہی فائدہ ہوگا. اور قرآن شریف کے جو تجوید کے قواعد ہیں وہ بھی حد الامکان بتانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اور ایک ہی قواعد جب بار بار آتے ہیں تو بار بار بتانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کو سنتے ہوئے وہ بالکل ہی ازبر ہو جاتا ہے, بالکل ہی یاد ہو جاتا ہے, پھر بھولنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اور اس کی جب بار بار مشق ہوگی تو انشاءاللہ وہ چیز آپ بغیر کسی پریشانی کے آسانی کے ساتھ قرآن شریف میں وہ چیز آپ پڑھ لیں گے. جہاں پہ بھی اخفا ہوگا, قلب ہوگا, غنہ ہوگا, اظہار ہوگا, وہاں پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بلا تکلف پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں سکون و عافیت اور اپنی رضا مندی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.